کاتب وحی تھا. کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھا. چیلنج ہے پوری امت کو، میرا چیلنج ہے ایک آیت قرآن کی لکھنا ثابت کر دے کہ اس نے ایک آیت لکھی. دیکھا آپ نے مکاری، دیکھیے مکاری. چیلنج کس چیز کا؟ کہ آپ ایک آیت ثابت کر دیجئے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو لکھا ہو. ارے بھائی جب حدیث میں یہ آ گیا کہ کان یکتب الوحی، اچھا یہ حدیث میں آپ کو حوالے دے دوں، صحیح سند کے ساتھ ہے حدیث میں. چنانچہ یہ جو دلائل النبوہ امام بحقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 243، اس میں ہے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ. وہی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. راوی حدیث بھی اہل بیت ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کان یکتب الوحی، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وحی لکھتے تھے. اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ وحی لکھتے تھے، تو وہ تدلیسی سوال اور وہ مکاری والا سوال کہ آپ یہ بتاؤ کہ کون سی آیت وہ لکھتے تھے، کون سی آیت انہوں نے لکھا، تو یہ سوال کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. آپ اس حدیث کے خلاف کوئی بات لے آئیے. جب حدیث میں یہ مجمل بتا دیا گیا کہ وہ وحی لکھتے تھے، تو کوئی بھی آیت وہ لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آیت انہوں نے لکھا ہو. لیکن یہ سوال اٹھانا کہ نہیں آپ وہ آیت بتاؤ، تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی انکار کیا ہوتا کہ فلاں آیت کے بارے میں یہ دعویٰ ہوا ہوتا کہ بھئی کوئی اس کو لے کے بحث ہوئی ہوتی، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو ہے کوئی خاص آیت کا کوئی لے کے دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو انہوں نے لکھا ہے. ہاں کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ لکھا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے، تب کہتے ہیں کہ ہاں آپ جو ہے اس کا ثبوت دو. لیکن دعویٰ یہ ہے حدیث کی بنیاد پر کہ وہی لکھتے تھے، دعویٰ یہ ہے کہ وہی لکھتے تھے. تو جب وہی لکھتے تھے تو اس میں ساری چیزیں، یعنی کوئی بھی آیت ہو سکتی ہے، اتنا کافی ہے ثابت کرنے کے لیے. اب اس کی وضاحت ہو یا نہ ہو، اس کی وضاحت یا نہ ہو، جس سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ایمان کی حالت میں ملے، آپ کے ساتھ بات کیا، بیٹھے، اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی، وہ صحابی ہو گئے چاہے وہ ایک دن کے لیے ملے ہوں. اب وہ کہے کہ نہیں اب فلاں مہینے میں ملنا دکھاؤ، فلاں ٹائم پہ ملنا دکھاؤ، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اگر اجمالی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ ایک شخصیت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے، ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہے، وہ ہو گئے صحابی، وہ صحابی ہو گئے، ان کی فضیلت ثابت ہو گئی. اب آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ فلاں مہینے میں فلاں دن پہ آپ جو ہے بتاؤ کہ اس دن وہ گئے ہوں گے. یہ آپ کیسے سوال کر سکتے ہو؟ بس اتنا ثابت. تو قرآن میں وہی کا لفظ آ گیا کہ وہی لکھتے تھے، اتنا کافی ہے. آگے بڑھتے ہیں. صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ اور اس کا باپ اسلام لایا، وہ ظاہری اسلام تھا، اور باپ نے یہ کہا حضور. صحیح روایات سے ثابت ہے. کیا کہتے ہیں کہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ اسلام لائے. معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے والد کے بارے میں کہتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ وہ اسلام لائے اور ظاہری اسلام تھا. وہ اللہ کے بندے، سب لوگوں کے اسلام کا فیصلہ ظاہری اسلام ہی پر ہوتا ہے. دل چیر کے کوئی دیکھتا ہے، جن کو منافقین کہا گیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تب کہا گیا، ورنہ پوری دنیا اسلام قبول کرتی ہے ظاہری اعتبار سے بھی، یہ باطنی اعتبار سے کیا، وہ تو دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے. اگر کسی نے زبان سے اقرار کر لیا، ہم یہ کہیں گے کہ دل سے اقرار کرنا لازم ہے اس کے لیے. لیکن آپ کسی بھی شخص کو، اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی جو آدمی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ رہا اور یہ کہہ دے کہ نہیں وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوتا اندر سے نہیں. وہ واقعہ معلوم ہے نا کہ ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیوں مار دیا اس کو؟ کہا کہ وہ تو مسلمان ہو رہا تھا نا. کہا نہیں وہ تو اوپر سے ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا، اور کہا کہ میں بری ہوں اس عمل سے. تو بھائی اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا. یہ ظاہری کا لقب لانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کہاں سے وہی آ گئی کہ ان کا اسلام ظاہری تھا؟ یہ حق تم کو کس نے دیا؟ آج کے دور میں اگر کوئی کھڑا ہو کے کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ظاہری اسلام قبول کر رہا ہے، اور آئے ہو صحابہ کے بارے میں یہ کہنے کے لیے کہ ان کا اسلام ظاہری تھا. اس کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے کوئی دلیل چاہیے. اللہ بتائے گا تب کسی کو معلوم ہوگا،
ورنہ ظاہری تو پوری دنیا ظاہری طور پر ہی پوری دنیا کو مانا جاتا ہے, ظاہر دیکھ کر ہی حکم لگتا ہے, کسی کا دل کوئی نہیں چیر سکتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ظاہری ایک حکم, یہ بہت بڑی جسارت ہے, یہ بہت بڑی جسارت ہے یہ حکم لگانا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہے ظاہری طور پہ مسلمان ہوئے تھے. پاک علیہ السلام سے کہ مسلمان ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں, شودر سمجھتے ہیں, کوئی پاس بیٹھتا نہیں, کوئی ملتا نہیں, ہم آتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں, ہم لوگوں کو اچھوت بنا رکھا ہے. لہذا کتنی بڑی تدلیس مکاری ہے کہ ہم لوگوں کہاں سے آ گیا ابھی, کدھر روایت میں ہے کہ ہم لوگوں کو اچھوت کا لفظ تو ہے ہی نہیں اس میں. یہ جو اتنا غلیظ تعبیر استعمال کر رہا ہے, اچھوت بنا دیا ہے, کوئی بات نہیں کرتا ہے, کوئی بیٹھتا نہیں. بھائی روایت اصل میں صحیح مسلم کی ہے, میں آپ کے سامنے وہ روایت کے الفاظ پڑھتا ہوں کہ الفاظ کیا ہے. راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روایت صحیح مسلم کی ہے. اس میں ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ کان المسلمون لا ينظرون الى ابی سفیان ولا یقائدونہ, بس اتنا ہے, اتنا ہے, اتنا روایت کے الفاظ ہیں. اور وہ بھی کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جب وہ اسلام قبول کیے تو مسلمان ان کی طرف نہیں دیکھتے تھے, ان کے ساتھ میں نہیں بیٹھتے تھے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو روایت ہے نا صحیح مسلم کی, یہ شخص بہت زیادہ تیز ترار ہے. جو روایتیں بالاتفاق صحیح ہے ان کی تذیب کرتا ہے. صحیح بخاری کی جو روایت ہے صلح حسن والی, اس کے بارے میں تشکیک پیدا کرے گا, اور جو روایتیں بالاتفاق موضوع اور من گڑت ہے اس کو صحیح بنا کے پیش کرے گا. لیکن یہ روایت جس کی طرف یہ بندہ اشارہ کر رہا ہے, اس روایت پر محدثین نے کلام کیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ روایت ضعیف ہے, صحیح مسلم میں ہم اس کو صحیح مانتے ہیں, لیکن اس شخص کی نظر ہونی چاہیے کہ اس روایت سے جو استدلال کر رہا ہے, اور ہر جگہ اس کو محدثین کا کلام نظر آتا ہے, کسی نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا, لیکن یہاں نہیں نظر آتا ہے کہ اس روایت پر بھی محدثین نے گرفت کی. امام ابن القیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے, جو عون المعبود کے ساتھ جو ان کا حاشیہ سنن نبی داؤد پہ مطبوع ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ وقد رد هذا الحدیث, جلد 6 صفحہ نمبر 75 پہ عون المعبود دیکھیں گے حاشیہ ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ, کہا کہ قد رد هذا الحدیث جماعت من الحفاظ وعدوه من الاغلاط فی کتاب مسلم, کہ محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو رد کر دیا ہے اور اسے صحیح مسلم میں موجود غلطیوں میں شمار کیا ہے. تو اس روایت پر اہل علم کا نقد بھی ہے, حفاظ کا نقد بھی ہے, بلکہ امام ابن حزم رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا کہ تو موضوع بھی کہتے ہیں, لیکن ہم اس روایت پہ نقد نہیں کرتے. تو میں ضمناً آپ کے سامنے یہ بتا رہا تھا. اس روایت میں صرف یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ ان کو نہیں دیکھتے تھے, ان کے پاس نہیں بیٹھتے تھے. یہ صرف ابو سفیان کے بارے میں, یہ صرف ابو سفیان کے بارے میں ہے. اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہیں نام و نشان نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بھی بات ہے. ہاں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو جو ہے آپ کاتب رکھ لیجئے, انہوں نے کہا, لیکن یہ نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ معاملہ تھا. یہ صرف ابو سفیان اور رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ہے. لیکن یہ شخص کیا کرا کہ ہم لوگوں کو, یعنی پوری فیملی, پورے بنو امیہ, سب کو یہ شخص لپیٹ رہا ہے اس معاملے میں, جو بہت بڑی زیادتی ہے. کرم فرما دیجئے, کوئی کام دے دیجئے میرے بیٹے کو, اس کو کچھ لکھنا آتا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, کوئی ضرورت پڑی تو میں کچھ لکھوا دوں گا. یہ نہیں روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور اس حدیث کے جو راوی ہے کہ کچھ لکھوا دوں گا, یہ شخص وحی کو نہیں مان رہا ہے. حالانکہ راوی حدیث کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب بنایا. وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہی راوی ہیں جو بہقی کی روایت کے مطابق جو میں نے ابھی پیش کیا آپ کے سامنے دلائل النبوہ میں, اس میں وہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ, کہ وہ وہی لکھتے تھے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ کیا لکھتے تھے, وہ وہی لکھتے تھے. اور یہ شخص کرا نہیں, کچھ لکھ لیں گے آگے. اب یہ خبیث جھوٹے مکار فراڈی مولوی کہتے ہو کاتب وحی تھا, وہی دیکھو, جھوٹے مکار فراڈی مولوی, کس کو کہہ رہا ہے جھوٹا مکار فراڈی مولوی؟ مولوی کہہ رہے ہیں, مولوی نہیں, یہ اہل بیت کے فرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کان یکتب الوحی. یہ مولوی فراڈی کہہ رہا, فراڈی تو خود ہے بندے تو. یہ جس کے حوالے سے تو نے ابھی یہ بات کی, جس صحابی نے یہ بیان کیا, اسی صحابی کا یہ بیان ہے. وہ اہل بیت میں سے ہیں, بہت بڑے مفسر, اور قرآن سے ان کا گہرا تعلق بھی ہے. ایسا بھی نہیں کہ کوئی ایسے عام صحابی کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن عباس
रज़ी अल्लाह अन्हु जो अहले बैत में से हैं, मुफस्सिर कुरान है, कुरान से गहरा ताल्लुक है, वो कह रहे हैं काना यक्तुबुल वहया, वो वही लिखते थे। और ये शख्स कह रहा है कि नहीं वो फराडी मौलवी कहते हैं आज के। तो नाजिल होना ही बंद हो गई। वही की तो कोई आयत बाकी थी ही नहीं जिसको उसके लिखने की जरूरत पड़ती। हुजूर ने तो उसको 100 ऊँट दिए थे कि ऊँट चराता चराता ये मर जाए, इसका शर हमसे दूर रहे। तो जब ये हुआ कि चलो कुछ लिखवा लिया जाएगा, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को एक मौके पर भेजा। अब ये बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरी हदीस का हवाला, ये शख्स वही अब्दुल्लाह बिन अब्बास जिनकी हदीसें तू पेश कर रहा है, वही सहाबी रसूल, वही मुफस्सिर कुरान, ये बयान देते हैं, ये शहादत देते हैं कि कान यक्तुबुल वहिया, कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वही लिखते थे। अब ये जो बंदा वो रवायत पेश करने जा रहा है, देखिए उसको भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इस स्ट्रीम में हम कई बार उसका जवाब दे चुके हैं। देखते हैं वो क्या कह रहा है। सही हदीस है, सही कि हुजूर बुला रहे हैं, तो उसने कह दिया कि कह दो कि खाना खा रहे हैं। ये सरासर झूठ। ये शख्स ने कितनी बड़ी डंडी मारी, हाँ, कि हुजूर बुला रहे हैं और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कह दिया कि जाके कह दो खाना खा रहे हैं। किधर लिखा हुआ है रवायत में? ये सरासर झूठ, मक्र। ये मौलवियों को बोलता है तो खुद इस तरह की मक्कारी करता है, खुद इस तरह से मदारी बना करता है। किसी भी रवायत में, सही मुस्लिम की रवायत है, ये रवायत सही मुस्लिम में है जो ये शख्स बयान कर रहा है। सही मुस्लिम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब किया, तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो उनको बुलाने के लिए गए थे, वो उन्होंने ये कह दिया हो कि मैं जो है नहीं आऊंगा, ये उन्होंने हरगिज नहीं कहा। बल्कि वो सही मुस्लिम की रवायत अगर हमारे उस पर स्क्रीन पे ला सकें तो एक मिनट है, देखता हूँ उसका नंबर मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, अच्छा अब देखें, ये सही मुस्लिम की रवायत है, हदीस नंबर 2604, ये फवाद अब्दुल बाकी की तरकीम के मुताबिक 2604, ये सही मुस्लिम की रवायत है। इसमें क्या है, इसमें आप देखिए वो कहते हैं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की कुन्तु अलअबु मअस-सिब्यान, मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। फजाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतवारैतु खल्फ बाब, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैं उनको देख के छिप गया। तो अल्लाह के रसूल ने जो है उनको पकड़ा और क्या कहा कि इज़हब वदउली मुआविया, तो कहते हैं कि जाओ और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला के लाओ। कहते हैं फजीइतु फकुल्तु हुवा याकुल, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि मैं वहां पे गया, फिर वापस आके मैं क्या बोलता हूं कि वो खा रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं। तो याद रखें कि ये जो रिवायत है, ये रवायत ये नहीं बयान कर रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज था, उनको बुलाने का जो हुक्म था, ये हुक्म मुआविया तक पहुंचा दिया गया हो, ये रवायत में नहीं है। अब्दुल्ला बिन, रवायत क्या बता रही कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु गए, जब उन्होंने देखा कि खाना खा रहे हैं, वापस आके बता रहे हैं कि वो खाना खा रहे हैं। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तक नबी का फरमान नहीं पहुंचाया, ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी आपको बुला रहे। और ये एहतरामन, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का एहतराम किया उन्होंने कि भाई खाना खा रहे, बाद में बुला लेंगे। वरना अगर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कह देते कि अल्लाह के नबी आपको तलब कर रहे हैं, वो खाना छोड़ के आ जाते, वो फौरन भागते हुए आते। लेकिन ये उनको इसीलिए तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने उनको नहीं बताया कि अभी खाना खा रहे हैं, अभी खाना छोड़ के चले आएंगे, अल्लाह के नबी उनको काम है तो काम हो जाएगा, थोड़ा लेट सवेर हो जाएगा, लेकिन खाना खा रहे, खाना खा लेने। तो भाई तो हदीस में आता है ना कि नमाज का वक्त आ गया, अगर किसी को भूख लगी तो पहले खाना खा ले। तो ये खाने का मसला होता है, ये खाने वाले की नजाकत होती है, आदमी खा रहा है तो डिस्टर्ब नहीं करते, चलो लेट सवेर हो जाएगा। तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको उन तक बात नहीं पहुंचा और आके ये बताया कि खाना खा रहे हैं। तो आगे रवायत में क्या देखिए, आगे है कि सुम्मा क़ाल ली
اذهب فادع لی معاویہ، کہا کہ جاؤ اور ان کو بلا کے لاؤ. قال فجئت فقلت هو یاکل، دوبارہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو پھر واپس آ کے میں نے کہا ہوا یاکل، وہ کھانا کھا رہے ہیں. دوبارہ بھی کہا کہ کھانا کھا رہے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ جا کے بتایا نہیں، روایت میں نہیں کہ جا کے کہہ دیا کہ معاویہ کو کہ آپ کو بلا رہے، اور معاویہ نے کہا کہ جا کو بول دو کھانا کھا رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا بالکل نہیں ہے روایت میں. یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، ایسا روایت میں نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. کہاں کی ویڈیو یہ؟ جب عبداللہ ابن عباس حضور کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ کہ بھائی کھانا کھا لینے دو. 15-20 منٹ کہاں بھیا؟ روایت میں کہاں لکھا ہے کہ 15-20 منٹ انتظار کیا؟ روایت میں تو نہیں لکھا ہوا کہ 15-20 منٹ انتظار کیا. یہ تم کہاں سے لے آئے 15-20 منٹ انتظار کیا؟ پھر آپ نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ اب بلا لاؤ. جب عبداللہ ابن عباس دوسری مرتبہ گئے اور کہا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا بتا دو کہ کھانا کھا رہا ہے. یہ استغفر اللہ، کتنا بڑا مکار آدمی ہے. کہہ رہا ہے کہ دوبارہ گئے تو دوبارہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتا دو کہ کھانا کھا رہے ہیں. استغفر اللہ، جھوٹ بولنا نہیں. روایت میں، روایت آپ کے سامنے میں دکھا چکا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اس شخص نے کہا بھی ہے صحیح روایت. صحیح مسلم کی روایت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جا کے کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. ایسا بالکل صحیح مسلم کی روایت میں نہیں ہے. کوئی بھی جا کے کھول کے دیکھ لے، صحیح مسلم کی روایت میں ایسا نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہو کہ جا کے کہہ دو نبی سے میں کھانا کھا رہا ہوں. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. آگے عبداللہ ابن عباس واپس آئے. اب حضور کا جلال شدت اختیار کر رہا تھا کہ 2 مرتبہ میں بلا چکا ہوں اور آدھا گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیے آدھا گھنٹہ سے زیادہ گزر چکا. ایسا لگ رہا ہے یہ شخص خود وہاں موجود تھا. ایسا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ نالائق خود وہاں پہ موجود تھا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا. بھائی کس نے بتا دیا بھائی؟ ہاں سلمان ندوی کس نے بتایا تم کو کہ وہ آدھا گھنٹہ تک انتظار کرتے رہے؟ اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، یعنی غصہ ہو گئے. کہاں روایت میں کہیں آگے پیچھے نام و نشان ہی نہیں غصے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے. مطلب جس انداز سے یہ شخص ترجمانی کر رہا ہے، حالات کی جو نقشہ کھینچ رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ اور پھر بھیجا. جب تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، عبداللہ ابن عباس تیسری مرتبہ پہنچے اور پھر جواب ملا کہ کھانا کھا رہا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت میں تو تیسری مرتبہ نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت میں دیکھیں آپ، ہو سکتا ہے کسی روایت میں ہو، لیکن یہاں پہ 1 مرتبہ کہا کھانا کھا رہے ہیں اور دوبارہ کہا کہ جاؤ تو کھانا کھا رہے ہیں. چلو یہ کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا کسی روایت میں ہو بھی 3 مرتبہ، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عباس نے جب تیسری مرتبہ یہ بات کہی تو بالکل خلاف عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ تو بڑی شفقت کی، لیکن اس وقت اتنا غضبناک ہوئے آپ اس اچھوت پر، اس شدر پر، اس بگڑے ہوئے انسان پر. یہ فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو ہے بہت زیادہ جلال میں آگے غصہ ہمیں آگے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، تو اس کی 2 تشریح، جو اہل سنت کی تشریح ہے وہ 2 تشریح ہے. باقی روافظ کی وہ تشریح ہے جو یہ شخص پیش کر رہا ہے. ایک تشریح جو اسی اسٹریم میں ہم کئی بار پیش کر چکے ہیں، میرا اس پر پورا ایک ویڈیو بھی موجود ہے، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسند ابی داؤد طیالسی کی جو روایت، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. صحیح مسلم سے پہلے اس کتاب میں یہ روایت تھی، تو اس کتاب کے ایک راوی ہے، انہوں نے اس کی یہ تشریح پیش کی. اور جنہوں نے تشریح پیش کی وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے. امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب آپ دیکھیں گے سیر اعلام نبلہ اور تاریخ اسلام، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت شیوخ الدنیا 5، اس وقت پوری دنیا کے جو ٹاپ 5 علماء تھے، یعنی 5 بڑے بڑے علماء تھے، اس میں اسبہان کے ابن فارس تھے. اسبہان کے وہ بڑے عالم تھے. تو ان کی یہ تشریح ہے، یعنی کسی عام عالم کی بھی تشریح ہے، جس کو یہ کہتا ہے نا آج کے مولوی، کسی مولوی کی نہیں ہے. اس وقت پورے ورلڈ شیوخ الدنیا،
دنیا بھر کے ٹاپ 5 علماء میں سے ایک عالم، ایک امام، ایک محدث تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ معاویہ کا اللہ پیٹ نہ بھرے، وہ دعا ہے، اس کو آپ حقیقت پر محمول کیجئے، آپ اس کی کوئی تعویل مت کیجئے۔ حقیقت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، کیونکہ پیٹ بھر جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پیٹ بھرنا اگر کوئی جو ہے اچھی بات ہوتی تو اللہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ پیٹ بھر جانا اچھی بات نہیں، پیٹ نہ بھرنا، یعنی نبی جو دعا کر رہے ہیں اس کو اگر آپ حقیقت پر محمول کرو گے تو وہ چیز، وہ جو معنی نکلتا ہے وہ چیز اپنے آپ میں برا نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا پیٹ کبھی نہ بھرے تو یہ آپ کو کوئی بددعا نہیں دی جا رہی۔ آپ کسی بھی آج کی بھی کسی میڈیکل ڈاکٹر سے آ کے پوچھ لیں کہ اگر کسی کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، کوئی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا ہے، کوئی آسودگی سے کھانا نہیں کھاتا ہے، تو کیا اس کے لیے اچھا ہے یا برا؟ بولے گا اس کے لیے اچھا ہے۔ پھر وہ ابن فارس رحمہ اللہ نے حدیث پیش کی، سنن ترمذی وغیرہ کی، شیخ البانی نے صحیح میں صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کئی ایسے حدیثیں جن کا مفاد یہ ہے کہ اگر دنیا میں پیٹ بھر گیا تو آخرت میں نہیں بھرے گا۔ اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو بہت مالدار صحابی تھے، ایک مرتبہ بخاری کی روایت میں کہ روزہ سے تھے تو ان کو ایک اچھا سا کھانا پیش کیا گیا کہ بھی روزہ رکھے ہوئے ابھی کھائیں گے، انہوں نے پلیٹ ہٹا دیا، کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ ایسا نہ مطلب وہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دنیا میں دے دیا، دنیا میں مل جائے گا تو آخرت میں ان کو کیا ملے گا؟ تو تشریح اس کی ایک یہ کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس لیے دی کہ جنت میں ان کا پیٹ بھرے، آخرت میں اتنا ان کا پیٹ بھرے، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں سب کچھ اس کو مل جائے اور آخرت میں نہ ملے۔ یہ ایک تشریح کی گئی۔ دوسری جو تشریح اہل سنت کے علماء نے کی ہے وہ یہ کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کے جملے بولتے ہیں، بلکہ اہل عرب بھی جب اس طرح کی بات بولتے تھے تو اس کا مقصد جو ہے بددعا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ایک اس زبان کی اور اس کلچر کی اور اس وہاں کے لوگوں کی زبان کا وہ حصہ تھا، اس طرح کی باتیں بول دیتے تھے، لیکن وہ حقیقی اس کا مراد حقیقت میں وہ مراد نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہی کہ اس طرح کی بات بھی اگر اللہ کے نبی کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے رحمت بنا دے۔ تو یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ وہ بددعا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کی بات بددعا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے خود دعا کر رکھی نا، اس طرح کی باتوں پر اللہ کے نبی کی اپنی دعا، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اس کا دوسرا مفہوم ہے، یعنی وہ حقیقی مفہوم نہیں ہے، دوسرا کوئی مطلب ہے، اگر وہ مان بھی لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے کہ اس طرح کی بات اگر میں کسی کے بارے میں کہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت بنا دے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری دعا وہ قبول نہیں ہوئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تمام صحیح روایات میں ثابت ہے کہ پوری عمر اس کا پیٹ نہیں بھرا، روزانہ 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا۔ سب جھوٹی بات ہے، سب بکواس ہے، کسی بھی صحیح روایت میں یہ بعض روات نے بیان کیا ہے۔ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھنے والے کسی شخص نے کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے جو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اس نے اس طرح کی بات بیان کی ہو۔ یہ لوگوں نے بعض روات کا اپنی طرف سے بے سند اور بے سر پیر کا بیان ہے، یہ روات کا بیان ہے، اس کی کوئی متصل سند موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے ہمارے پاس بھیجے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ہماری معلومات میں ایسی کوئی روایت نہیں۔ اگر کسی کے پاس ہے تو ہم کو بھیجے۔ اور یہ کہتا تھا کہ کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا۔ حضور کی بددعا قبول ہوئی۔ اس کے بارے میں جو فضیلت کی حدیثیں نقل کرتے ہیں وہ اتنے لپاڑی، اتنے جھوٹے، اتنے مکار، اتنے خبیث۔ اب دیکھ زبان دیکھیے شخص کی، یہ جو حدیثیں نقل کرتے ہیں سب خبیث۔ کون نقل کرتا ہے؟ اللہ کے بندے، یہ محدثین نقل کر رہے ہیں، یہ کتب ستہ کے مؤلفین نقل کر رہے ہیں، یہ ائمہ نقل کر رہے ہیں، یہ صحابہ نقل کر رہے ہیں، یہ صحابہ ان کے بارے میں حدیثیں نقل کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، اچھا اور آگے سن لیتے ہیں۔ لوگ ہیں جن کی خباثت کی کوئی انتہا نہیں۔ لا حول استغفر اللہ۔ محدثین کبار، امام احمد بن حنبل ہو یا امام اسحاق بن۔ اچھا آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ اس شخص نے جو یہ کہا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیکھیں ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم میں یہی روایت ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو جب 3 طلاق ہوگی، یعنی تیسری بار ان کے شوہر پہلے 2 طلاق دے کے رجوع کر چکے تھے، تیسری جب طلاق دی انہوں نے تو ان کے پاس 2 صحابہ کا رشتہ آیا۔ ایک رشتہ تھا ابو جہم رضی اللہ عنہ کا، دوسرا رشتہ تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔
تو وہ صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں مشورہ لینے کے لیے کہ ان دونوں میں سے میں کس سے شادی کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رشتہ رد کر دیا اور کہا یہاں تک ابو جہم کی بات ہے تو وہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے نہیں اتارتے, یعنی مارنے والے ہیں, ان سے شادی کر لو گی تو مار کا مسئلہ پڑے گا, تو یہاں بھی رشتہ تمہارا وہاں تو ٹوٹا ہوا 3 بار طلاق ہوئی, یہاں بھی مسئلہ ہو جائے گا. اور جہاں تک معاویہ کی بات ہے, اما معاویہ تو فصولو, معاویہ کی جو بات ہے تو وہ تو فقیر آدمی ہے, تو اس سے اگر شادی کر لو گی تو مال کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. یاد رہے کہ یہاں معاملہ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مال نہ ہونا, یہ پرابلم معاویہ رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے, اصل میں مسئلہ صحابیہ کے ساتھ تھا. صحابیہ کا پہلے 3 طلاق ہو چکا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ ان کا اگلا رشتہ ایسی جگہ کرے کہ وہاں بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز بن جائے, جدائی کی وجہ بن جائے. اس لیے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہاں شادی نہ ہو, بلکہ ایسی جگہ شادی ہو جہاں یہ چیزیں ایشو نہ بننے پائیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مال نہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ جم نہیں پاتا, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ رد کیا. اب یہاں غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عیب تھوڑی لگایا کہ تو بہت زیادہ کھانا کھانے والے ہیں, ان کا تو پیٹ نہیں بھرنے والا ہے, ان کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے, ایسا کچھ نہیں. بتائیے, ابو جہم کی ایک اخلاقی کمزوری بیان کی کہ ان کے پاس جو ہے ڈنڈا ہے وہ مار سکتے ہیں, لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صرف یہ کہا کہ فقیر وہ فقیر سلوک اللہ مالا لو, وہ فقیر, ان کے پاس مال نہیں ہے. کوئی دوسرا عیب نہیں بتایا, یہ نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ, ایسا کوئی بات جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائی. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دین, ایمان, اخلاق پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے راضی ہیں, اور شادی کے وقت بھی ان کی کوئی کمی, کوئی عیب کا ذکر نہیں فرمایا. آگے بڑھتے ہیں. راہوے ہو یا امام حاکم ہو یا امام عبد الرزاق ہو, تمام ائمہ متفق ہیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی وارد نہیں. امام نسائی تو اسی میں شہید کر دیے گئے اس حقیقت کو بتانے کی وجہ سے. دیکھو, اس بندہ کہہ رہا ہے کہ امام احمد فلاں بہت سارے محدثین کے نام گنا رہا, کسی کو نہیں ملی. بھائی ترمذی کا نام کیسے بھول گئے آپ؟ امام ترمذی رحمہ اللہ کتب ستہ کے مؤلفین میں آتے ہیں. سنن ترمذی کا شمار کتب ستہ میں ہوتا ہے, جو حدیث کی ٹاپ 6 بکس ہیں, 6 کتابیں ہیں, اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب سنن آتی ہے. اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا. حدیث نمبر آپ دیکھیں گے, حدیث نمبر 3842. اس میں باب کیا ہے؟ باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ. باب مناقب معاویہ. امام ترمذی رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں مناقب معاویہ. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ کسی بھی محدث کو ان کے کوئی فضائل نہیں معلوم. بھائی سنن اربع کتب ستہ کے اندر شمار کی جانے والی کتاب امام ترمذی رحمہ اللہ کی, وہ باقاعدہ باب باندھ رہے ہیں, صرف حدیث نہیں لا رہے, باب قائم کر رہے ہیں. مناقب معاویہ, معاویہ کے مناقب یعنی معاویہ کے فضائل, امام ترمذی رحمہ اللہ کا باب ہے. اور بھی محدثین کے جو ہے ابواب ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ, اور اس باب کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے لیے دعا کی. کیا دعا کی؟ ابھی یہ شخص صحیح مسلم سے کیا پیش کر رہا تھا ادھر ادھر توڑ پھوڑ کے, اب یہ صحیح دعا اس کو نظر نہیں آتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کے لیے کی. کیا دعا ہے؟ اللہم جعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ. اے اللہ تو معاویہ کو ہادی بنا, ہدایت یافتہ بنا, وہدی بہ, اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. نہ صرف معاویہ کو ہدایت دے بلکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے دوسروں کو ہدایت دے. کتنی بڑی دعا, اور یہ دعا قبول نہیں ہوئی. ندی صاحب بتا, یہ دعا قبول نہیں ہوئی. 40 سال تک جس صحابی نے حکومت کی ہے, 20 سال جو ہے شام کے امیر رہے ہیں, اور آگے 20 سال خلیفہ یعنی امیر المؤمنین رہے. 20 سال امیر شام اور 20 سال امیر المؤمنین. ابھی ایک شخص ہے بندہ جو بار بار اپنے چمچوں کو سکھاتا ہے کہ معاویہ امیر شام. امیر شام ان کا پاسٹ تھا, ان کا ماضی تھا. لاسٹ جو ان کا اسٹیٹس تھا وہ امیر المؤمنین کا تھا. معاویہ رضی اللہ عنہ کا لاسٹ اسٹیٹس امیر المؤمنین کا ہے, امیر شام کا نہیں ہے, امیر المؤمنین ہے.
تو 20 سال امیر شام، 20 سال امیر المومنین، 40 سال تک لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، لوگوں کو نمازیں پڑھاتے رہے اور عالم اسلام میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. ان کے ذریعے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. یہ دعا قبول ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی. اور بہت سارے، یعنی 20 سال تک جو ان کا جو دور خلافت ہے، کتنا روشن دور ہے، کتنی اسلام کی خدمات ہیں، کتنی فتوحات ہوئیں، اسلام کا پرچم کہاں کہاں پہنچا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا مناقب معاویہ، اور اس کے تحت یہ حدیث بھی نقل کی. صرف باب قائم کیا، حدیث بھی نقل کی. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے جو امام ترمذی رحمہ اللہ کو نظر آ رہی. اور یہ شخص ادھر ادھر کے جھوٹے حوالے لاتا، فلاں محدث نے کہا کہ کوئی فضیلت کی بات نہیں. جھوٹی بات ہے، محدث سے ثابت ہی نہیں ہے. اور امام نسائی رحمہ اللہ کو سزا دی گئی شہید کیا کہ جھوٹی بات ہے، بالکل غلط بات ہے. امام نسائی رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ جھوٹا قصہ ہے جو لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے. کوئی حدیث نہیں، خود یہ کوڑ کباڑ جھوٹی موٹی باتیں لا کے پیش کر رہا ہے. اور جو صحیح باتیں ہیں، جو صحیح روایتیں ہیں، ان پر یہ شخص رد کر رہا ہے. کتنا بڑا جو ہے جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے، فرعون کی باتیں، اور پھر ممبر پر قتل کر دو، کیسی اوٹ پٹانگ باتیں یہ شخص لا کے بیان. ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا دماغ کھسک گیا، ایسا لگ رہا ہے پاگل ہو چکا ہے. اہل سنت کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا بندنصیب آدمی نہیں پیدا ہوا جو ان روایتوں کی تصدیق کرے. اتنا بگڑا ہوا شخص نہیں آیا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ معاف کر دیا، اس کی عقل چلی گئی، جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. یہ سب ضد میں کہیں اور کا غصہ نکال کے اس طرح کی ضلالت جو ہے یہ خرید رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس لیے جو بدماش اس دور میں اور اس سے پہلے دور میں بھی جو پیدا ہوئے ہیں اور جو صفائی پیش کرنے میں اور ظالم اور قاتل اور مجرم کی صفائی پیش کرنے اور دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں. اور وہ اپنی بندہ قسم کھا کے سب کو جہنم کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ جو بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ جہنم تیار کر رہے ہیں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے سنایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ، جو تاریخ ابن عساکر کی صحیح روایت ہے، وہ ڈنڈا صرف دفاع نہیں کر رہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بلکہ ان کے شان میں جس نے بدتمیزی کی اس کو کوڑے مارے. یہ شخص اگر اس دور میں ہوتا یہ بھی پٹتا تو جہنمی بنا رہا دفاع کرنے والوں کو. یہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ معاذ اللہ، ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ تو انہوں نے تو پٹائی کی ہے، دھلائی کی ان لوگوں کی، ان بدماشوں کو کی مرمت کی ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے زبان درازی کرتے ہیں. ان کو پیٹا ہے. یہ بھی پٹتا اگر ایسے لوگوں کے دور میں ہوتا. یہ جہنم کی جو ہے جہنم کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کر رہے ہیں. اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع اہل بیت نے بھی کیا. بھائی اہل بیت نے کیا. عبداللہ بن جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک رکعت وتر پڑھی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو لوگ کہاں ہے ویریفائی کرنے کے لیے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. یہ وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کے تعلق سے یہ وہ کھانا کھانے والی حدیث روایت کرتا ہے. پھر وہ حدیث روایت کرتا ہے وہ کہ ان کے والد کے بارے میں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ معاویہ کا دفاع کر رہے ہیں. جب لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہ وہ تو ایک رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، تو کہا اصحابہ، بخاری کی روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ٹھیک کہا، صرف اصحابہ نہیں کہا، انہو فقیہ، اور وہ فقیہ ہیں. تو دفاع، اب یہ شخص دفاع کرنے والوں کو جہنمی بتا رہا ہے. وہ تو اہل بیت بھی دفاع کر رہے ہیں، بلکہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تکفیر کی، معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا تکفیر کی، کیا جہنمی کہا؟ بلکہ انہوں نے تو خود کہا کہ ہمارے جو شہداء ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایت ہے جو ہے کہ ہمارے جو مقتولین ہیں، ادھر کے جو مقتولین ہیں انشاءاللہ وہ سب جنتی ہوں گے. تو یہ اس طرح کا فیصلہ تو اہل بیت میں سے بھی کسی نے نہیں دیا، بلکہ خود حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ان کو دے دیتے ہیں. تو کیا معاذ اللہ وہ جہنمی سمجھتے تھے؟ اس طرح کی باتیں سمجھتے تھے. تو یہ بہت بڑی زبان درازی ہے کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو، ان کا دفاع کرنے والوں کو آپ جہنم بھیجنے کی بات کریں. یہ آپ کے ہاتھ میں جہنم نہیں ہے، آپ کی یہ اوقات نہیں ہے کہ آپ کسی کو جہنم بانٹیں. برزخ میں فرشتوں کی مار کے انتظار کہیں کا چھوڑا ہی نہیں. بس یہ بندہ ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا اس کے اشارے پہ چلتی ہے. برزخ میں بھی مار پڑے گی اور جہنم میں بھی وہ جہنم میں جائے گا. کون؟ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرے گا. کس کی بات کر رہا ہے؟ 40 سال تک جس کے پیچھے امت نے نماز پڑھی ہے، 40 سال جس نے امت کی قیادت کی ہے، جس دور کو اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون کا سب سے بہترین دور کا ہے، قرون مفضلہ کا خطاب ملا جس دور کو، اس دور کے بارے میں یہ شخص کہتا ہے، اس دور میں جن کو خلافت ملی، اس دور میں جنہوں نے امت کی قیادت کی، اس دور میں جنہوں نے نمازیں پڑھائی، حج کرائے، یہ سب کچھ کیا، یہ کہتا ہے کہ اس کا دفاع کرنے والے جہنم میں معاذ اللہ ہے جب فرشتے ان کو کوڑے بھی ماریں گے، ہتھوڑے بھی ماریں گے، اور کہیں گے تو قاتل کا ساتھ دے رہا تھا۔ قرآن نے کہا نہیں تھا کہ جو ایک مومن کا بھی قاتل ہے وہ ہمیشہ ہمیش کا جہنمی ہے، تو وہ بدماش، وہ مجرم اور خبیث جس نے بڑے گالیاں دیکھیں، مطلب اچھا نہیں لگتا ہے سب چلاتے ہوئے، لیکن ابھی کیا کریں، کس طرح سے مجرم خبیث کیسے کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کہیں بھڑاس نکال رہا ہے۔ یہ صرف مسئلہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے، یہ کچھ اور لوگوں کو، اس دور کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، یہ کچھ لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، کچھ لوگوں کو ناراض کرنا چاہتا ہے۔ یہ پرسنل فائٹ کو، اپنی ذاتی لڑائی کو اور اپنی ذاتی دشمنی کو کہاں پہ لا کے صحابہ کرام کی شخصیات کا سہارا لے کے اپنی ذاتی دشمنی نکال رہا ہے۔ سب سے بڑا بدنصیب آدمی ہوگا، ہم سمجھتے ہیں وہ سب سے بدبخت آدمی ہے جو اپنی پرسنل فائٹ کو، اپنی ذاتی لڑائی کو لڑنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیات کو جو ہے نشانہ بنائے۔ بڑے صحابہ کو قتل کیا، جس نے اہل بیت کو قتل کیا، اہل بیت کو قتل کیا۔ بھائی اہل بیت کو قتل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کا گن گانے والے تھے، جو اہل بیت کا ساتھ دینے والے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کا قتل کس نے کیا؟ کون تھا وہ شخص؟ وہ علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے والا تھا، ان کا حمایتی تھا، اس نے قتل کیا۔ الزام لگا رہے معاویہ رضی اللہ عنہ پہ۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے جو ہے زخمی کیا؟ کس نے ان کو پریشان کیا؟ وہی کوفی لوگ۔ یہ عبداللہ، یہ بھی اہل بیت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے، روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے موجود ہے، ہم کسی اسٹریم میں آپ کے سامنے پیش بھی کر چکے۔ انہوں نے خود کہا حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہے ہیں، عراق جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے قتلوا اباک وطعنوا اخاک، جن لوگوں نے آپ کے والد کو قتل کیا ہے، جن لوگوں نے آپ کے بھائی کو زخمی کیا ہے، تو یہ سب تو آپ یہ بنو امیہ کی طرف کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ معاویہ رضی اللہ کی طرف کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کو قتل کرنے والے، ان کے خون سے ہولی کھیلنے والے اور ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنے والے اور یہ امت میں خون خرابہ کرنے والے، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی کوفی عراقی لوگ ہیں۔ بلکہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کرنے والے بھی یہ کوفہ کا مالک اشتر جو کوفی دہشت گرد تھا، یہ یہیں سے گیا ہوتا نا، وہاں پہ یہ کوفی ہی تھا نا جس نے جا کے سارا جو ہے فساد برپا کیا، مدینہ میں ساری دہشت گردی مچائی، یہ وہی شخص تھا۔ تو یہ لوگ اصل مجرم ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کے آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں، جنہوں نے ان لوگوں کو سبق سکھایا، جنہوں نے ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا، جنہوں نے خونیوں کے خلاف، یعنی جو خون خرابے کے خلاف کھڑے ہوئے، آپ ان کو خونی بتا رہے ہیں۔ تیسرے خلیفہ کو شہید کر دیا گیا، ان کا بے دردی سے خون بہایا گیا، اسی بنیاد پر تو کھڑے ہوئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو نعرہ تھا، جو ان کا مطالبہ تھا، مطالبہ یہی تھا کہ ایک بے گناہ خلیفہ کو گھر میں آپ داخل ہو کے کیوں آپ قتل کر رہے ہیں؟ آپ ان کو قاتل بتا رہے ہیں جو ایک مقتول اور مظلوم شہید کے دفاع میں کھڑا ہوا، انہیں کو آپ قاتل بتا رہے ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے عظیم تابعین کو قتل کیا، اس پر فخر کرتا رہا، اور ایک ظالمہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو قتل کر کے اگر معاویہ رضی اللہ عنہ فخر محسوس کر رہے تھے تو کون سا غلط کر رہے تھے؟ اگر انہوں نے قاتلین عثمان کو قتل کیا ہے تو کون سا جرم کیا؟ اگر ان کو پکڑ دوڑا کے مارا ہے تو کون سا جرم کیا؟ یہ علی رضی اللہ عنہ کا قاتل ابن ملجم، یہ جب علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرتا ہے اور علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے اور بعد میں جب اس پر حد نافذ کی جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو، جا کے تاریخ اٹھا کے بیٹھو کیسے اس کو مارا گیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ کاٹنے والے کون؟ حسین رضی اللہ عنہ اور محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ، یہ دونوں علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں نے ابن ملجم کا ہاتھ کاٹا، اس کا پاؤں کاٹا، اس کی زبان بھی کاٹنے جا رہے تھے، تو اس شخص نے کیا کہا کہ نہیں زبان چھوڑ دے، اس پہ تو میں ذکر کرتا ہوں۔ ایسے متقی ان لوگوں کو متقی پرہیزگار کہتے ہو، تو یہ پھر اس کا زبان کاٹا، پھر اس کو پھینک دیا آگ میں، اس کو اس طرح سے بری طرح سے مارا۔ کس کو؟ کیونکہ اس نے علی رضی اللہ عنہ کا قتل کیا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے غلط کیا تھا، اس طرح کی کئی روایتیں ہیں۔
اور آپ لوگوں کے معیار پہ بالکل صحیح ہیں. یہ جو اوٹ پٹانگ روایتیں اس سے تو بہتر ہے, کئی روایتیں اس طرح کی. تو ان لوگوں نے جو کچھ کیا, ان صحابہ نے بالکل ٹھیک کیا. علی رضی اللہ عنہ کے قاتل کے ساتھ یہی حشر ہونا چاہیے, یہی سلوک کرنا چاہیے تھا. اور یہی سلوک اور اس سے بھی بدتر سلوک کے مستحق وہ ہیں جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. تو اگر ان کے قاتلین کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوڑا دوڑا کے مارا تو کون سا جرم کیا؟ علی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو تو مارا, حسین رضی اللہ عنہ نے اور حسن رضی اللہ عنہ نے بعد حکم دیا کہ قصاص لیا جائے, اور محمد بن حنفیہ نے بھی شریک تھے اس میں. تو ان سب لوگوں نے مارا, اچھا کیا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ اگر تیسرے خلیفہ کے قاتل کو مار رہے ہیں تو کون سا برا کر رہے ہیں. لیکن یہ الزام لگانا کہ وہ جو صحابہ کو قتل کر دیا, تابعین کو قتل کر دیا, یہ سراسر جھوٹ ہے. جن کو بھی قتل کیا وہ یا تو عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین تھے یا وہ بغاوت کے مجرم تھے. کسی معصوم کو, کسی بے گناہ کو بلا وجہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی کا خون نہیں بہایا. وہ کیسے خون بہا سکتے ہیں؟ وہ تو بے گناہ, جس کا خون بہایا گیا اس کے دفاع میں کھڑے ہوئے, وہ کسی کا خون کیسے بہا سکتے ہیں بلا وجہ؟ آگے حکومت قائم کی اور وہ جہنم کا داعی تھا تو اس کے دفاع میں بے شرم و جہنم کا داعی تھا. بتائیے, صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے, صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ جہنم کے داعی کون ہے؟ خوارج ہیں, یہ منافقین ہیں, یہ لوگ جہنمی ہیں. یہ خوارج یہ جہنم کے داعی ہیں, یہ جہنم کے کتے ہیں. ان لوگوں کو حدیثوں میں کہا گیا. اور آپ صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یہ جو جن لوگوں نے تیسرے خلیفہ کو قتل کیا یہ الفیت الباغیہ ہے, یہ معاویہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قاتلین عثمان ہیں, یہ جہنم کی طرف بلانے والے. معاویہ یا صحابہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں ہیں. بے حیا شیطان کی اولاد لگا ہوا. شیطان کی اولاد, مجھے وہ قول یاد آ رہا ہے امام اجلی رحم اللہ نے جو روایت نقل کی نا اپنی کتاب الثقات میں, کہ امام دحیم جو شام کے بہت بڑے محدث تھے, اور محدثین نے لکھا ہے کہ شام کے حالات پر جتنی نظر ان کی تھی کسی کی نہیں تھی. یعنی شام کی اور اہل شام کی تاریخ پر جتنی مہارت, جتنی معلومات امام دحیم کو تھی کسی کو نہیں تھی. ان سے کسی نے کہہ دیا یہ باغی گروہ اہل شام تھے, کہا کہ من قال هذا فهو ابن الفائلہ, کہ ایسا جو کہے وہ فاحشہ کی اولاد ہے, وہ فاحشہ کی اولاد ہے. یہ امام دحیم نے کہا. امام دحیم ان کو فاحشہ کی اولاد کہہ رہے ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو یا اہل شام کو باغی کہہ رہے ہیں. تو آیا ہے اس دور میں جو ہے اس طرح کی بات کرنے کے لیے, معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے. ارے جس طرح کی بات تو کہہ رہا ہے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں امام دحیم بہت پہلے بول کے گئے ابن الفائلہ, فاحشہ کی اولاد ہے وہ. اور تو آیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. اپنی جہنم بھڑکا رہا ہے. خوب یاد رکھو, قرآن صاف بات کرتا ہے, بے لاگ بات کرتا ہے. جب قرآن کی زبان بولی جائے گی تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی, ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی. اور جو قرآن پاک سے کترائیں گے اور جھوٹی تعویلیں کریں گے وہ جہنمی ہے, مجرم ہے, خبیث ہے. اس امت کو چاہیے کہ چوکنا ہو جائے, کیونکہ اس طرح کے قرآن پہ چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. قرآن کے حوالے سے پھر میں اب اہل بیت عبداللہ بن عباس اور رضی اللہ عنہ کی بات کروں گا. مصنف ابن ابی شیبہ اور کئی جو ہے روایت میں موجود ہے. یہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرتی ہوئی کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بلا وجہ قتل کیا گیا تو اس کے جو اولیاء ہوں گے ہم انہیں غلبہ عطا فرمائیں گے. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں تو پتہ چلتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا, فتح ان کی ہوگی, جیت ان کی ہوگی, غلبہ ان کو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مظلوم کے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں. تم کون سے قرآن کی بات کرتے ہو؟ یہ مفسر قرآن ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہے, صحابہ کے اہل بیت مفسر قرآن, اور قرآن پڑھ کے اہل بیت کا مجاہد اور مفسر کہتا ہے کہ معاویہ کو اللہ غلبہ عطا کرے گا. اور تو 1400 سال کے بعد یہ بدماشی کر رہا ہے کہ نہیں قرآن پڑھو اور معاویہ کو برا کہو. یہ قرآن میں لکھا ہوا. اہل بیت کو تو قرآن میں یہ نہیں لکھا. اہل بیت کو اور صحابی کو, مفسر قرآن کو, عبداللہ بن عباس کو قرآن میں تو اہل بیت معاویہ رضی اللہ عنہ کا غلبہ دکھ رہا ہے, اور تجھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ دکھ رہا ہے قرآن میں. آگے بڑھتے ہیں. بدماش پھیل گئے جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور نبی کے قاتلوں کی تعریف کرتے ہیں. نبی نے فرمایا تھا کہ جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا, جو علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے کرے گا.
جو علی کو گالی دے گا مجھے دے گا. ممبروں پر 60 سال جن بدماشوں نے حضرت علی ابن سراسر جھوٹ کہ علی رضی اللہ عنہ کو ممبروں پر گالی دی گئی، سراسر جھوٹ. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دی گئی اور پیٹا بھی گیا اس کو. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پیٹا معاویہ کو گالی دینے والے کو، تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی. جھوٹ بول رہا ہے. ابی طالب کو گالیاں دی، ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. وہ نبی کو گالی دیتے تھے، انہوں نے نبی سے جنگ کی، اور نبی نے فرما دیا تھا جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ پہچان. بھائی دیکھیے پچھلی اسٹریم میں یا اس سے پہلے ہم نے کبھی بات کی ہے، انشاءاللہ ہم کبھی ڈیٹیل میں کوئی لیکچر بھی ریکارڈ کرا دیں گے کہ بار بار یہ جو لوگ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں نا کہ جو مسلم کی روایت ہے کہ جو علی رضی اللہ عنہ سے بغض کرے گا وہ منافق ہے، جو محبت کرے گا وہ اس کے ایمان کی علامت ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، اس میں نو ڈاؤٹ. لیکن صحیح بخاری میں ہے انصار کے بارے میں بالکل یہی بات ہے کہ انصار سے جو محبت کرے گا وہ ایمان کی علامت ہے، جو بغض کرے گا وہ جو ہے نفاق کی علامت ہے. اس کی تشریح ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں کی ہے کہ اس سے مراد جو انصار نے یا علی رضی اللہ عنہ نے دین کی نصرت کی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اور ساتھ دیا، سپورٹ کیا ہے، اس سپورٹ کی بنا پر جن لوگوں کی دنیا برباد ہوئی ہے، جن لوگوں کی قیادت گئی ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ سے اور انصار سے چڑھتے تھے، تو ان کا چڑھنا وہ ان کے نفاق کی علامت ہے. اس سیاق میں وہ بات کہی گئی ہے، نہ یہ کہ قیامت تک آنے والے جو بھی لوگ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کچھ کہتے، بے شک ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس میں نو ڈاؤٹ. لیکن آپ علی رضی اللہ عنہ سے اگر کسی نے کسی بھی معاملے میں اختلاف کر دیا تو آپ ان کو منافق نہیں بول سکتے. لینا کہ علی سے الگ کون ہے وہ منافق ہوگا. یہ ہے وہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے. اب قرآن بیان کر رہا ہے. یہ جگہ جگہ یہ شخص جو ہے کچھ بھی بکواس کر رہا ہے، اس کو منسوب کر رہا ہے قرآن. میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس یہی قرآن پڑھ کے کہتے تھے معاویہ کو غلبہ ملے گا، اور یہ معاویہ کے خلاف قرآن پڑھ کے بول رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. بھی کوئی نہ مانے، ڈھیٹ ہو، بدماش ہو، ضدی ہو، شیطان اس کا استاد ہو، وہ ابلیس کا شاگرد ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اللہ ہی علاج کرے. بہرحال آج کے درس میں قتل خطا اور قتل عمد یہ شخص درس کچھ اور دے رہا تھا، قتل خطا قتل عمد، اور وہ درس دیتے کتنا بول گیا. دیکھیں کتنا بڑا بدنصیب آدمی. ہنسی آتی ہے مجھے اس پہ کہ کہاں درس دے رہا تھا اور بیچ میں رک کے کیا انڈیل دیا. کسی نے اس کو بلایا ہوگا، بٹھایا ہوگا کوئی دین کی باتیں کرنے کے لیے، اور کیا باتیں کرنا شروع کر دیا. درس کے نام پر کیا کچھ سنا کے گیا بندہ. دیکھو کہتے جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کا ذکر ہے. اور میں نے بتایا کہ ابو بکر صدیق نے صحابہ کو قتل کیا، بے شمار صحابہ کو قتل کیا، کیونکہ وہ باغی ہو گئے تھے. علی نے قتل کیا، بے شمار صحابہ کو قتل کیا، سراسر غلط بیانی کر رہا. بے شمار صحابہ کو قتل کیا یعنی وہ سارے صحابہ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو قتل کیا. بہرحال وقت نہیں ہے، بہت زیادہ تیزی سے وقت آگے جا رہا ہے، ہم شارٹ میں بات ختم کرتے ہیں. ان کو جو باغی تھے اور جو علی یعنی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو قتل کیا وہ صحابہ تھے، وہ باغی تھے. اور علی رضی اللہ عنہ جن کو قتل کیا وہ باغی تھے. اور عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ان کے خلاف جو کھڑے وہ باغی نہیں تھے. اس سے بڑی بغاوت تو خلفائے راشدین کے دور میں کوئی نہیں ہے. خلفائے راشدین کے پورے دور میں اس سے بڑی کوئی بغاوت نہیں ہے کہ خلیفہ کے گھر میں جا کے قتل کر جاتے. اس سے بڑی بغاوت کیا ہوگی. تھے انہوں نے صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو، اہل بیت کو، کیونکہ وہ ظالم اور جہنم کے داعی تھے. یہ بھی نبی نے بیان فرمایا. تو اب یہ سب جہنم کے داعی قاتلین عثمان تھے، یہ خوارج تھے جہنم کے داعی، اور ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا. اور خاص طور سے جو قاتلین عثمان ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، بچ گئے تھے، ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا. نبی کی باتوں کو نبی کے منہ پہ مارا جائے. بدماش جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، نبی کی باتوں کو نبی کے منہ پہ، مطلب یہ کیا کہنا چاہتا ہے نبی کی باتوں کو؟ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کی بات کا انکار ہے؟ صحیح بخاری کی روایت جا کے کھول کے پڑھ اللہ کے بندے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کا ہے، 10 محرم کے نام پہ سویلے لگاتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے. دیکھ 10 محرم میں آ کے معاویہ رضی اللہ عنہ کیا سکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ 10 محرم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تمہیں روزہ رکھنا چاہیے. اب حدیثوں کو منہ پہ پڑھتے کہ حدیثوں پہ چلنے والے، حدیثوں پہ عمل کرنے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
سنت کے قاتل، نبی کے قاتل، نبی کے صرف گستاخ نہیں، نبی کا کلیجہ پھاڑنے والے، سینہ چھلنی کرنے والے، وہ فراڈی اہل سنت جو ناصبی ہی صرف نہیں ہے، بڑے مجرم قاتل جہنمی ہیں، ان کے بارے میں قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث کیا جواب دیں اس کا؟ صرف گالیاں ہیں، جواب دینے لگ تو کچھ ہے نہیں، صرف گالی دے رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. کہتی ہے. لیکن ایک بھیڑ ہے جس کو گمراہ کر دیا گیا ہے، پاگلوں کی بھیڑ، مجنونوں کی بھیڑ، منافقوں کی بھیڑ ہے. اس بھیڑ میں کوئی مومن پھنس جائے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ارے شیطانوں کے مجموعے اور ابلیس کے جتنے بھی تعلق رکھنے والے اس کے شاگرد اور اس کے چیلے چپاٹے ہیں، وہ یہ اب صرف گالیاں ہیں، کچھ بچا نہیں ہے. ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں. اس کے اب جو بھی باتیں ہو سکتی تھی جواب دینے میں نے جواب دے دیا. اب صرف یہ بندہ گالیاں دیتے ہیں، اس لیے اس کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، بند کرتے ہیں اس کو. جزاک اللہ.